بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم قارئین و ناظرین، بارگاہ سمدیت میں استغفار کرنا، اپنے گناہوں پر نادم ہونا اور خالق کائنات کے حضور سچے دل سے معافی طلب کرنا ایک عظیم الشان، مبارک اور بابرکت عمل ہے جس کی فضیلت و اہمیت کا احاطہ کرنا انسانی عقل و فہم سے بالاتر ہے۔ جب بھی کوئی بندہ مومن اپنے رب کے حضور سچے دل سے جھکتا ہے، اس کی آنکھیں ندامت سے اشکبار ہوتی ہیں اور اس کے لبوں پر نہایت عاجزی و انکساری کے ساتھ استغفر اللہ کا مقدس ورد جاری ہوتا ہے، تو اس کے ذہن رسا میں عموماً یہ فکر انگیز سوال ضرور ابھرتا ہے کہ آخر اسے کس طرح اس بات کا ادراک ہوگا کہ اس کے یہ الفاظ اور اس کی یہ گریہ و زاری رب ذوالجلال کی بارگاہ عالیہ میں شرف قبولیت پا چکی ہے۔ احادیث مبارکہ، سیرت طیبہ اور علماء ربانیین کے ارشادات کی روشنی میں یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہے کہ خالق ارض و سما جب بھی اپنے کسی گنہگار بندے کا استغفار اور اس کی سچی توبہ قبول فرماتا ہے تو اس کی عملی اور روحانی زندگی میں چند ایسی مبارک، نمایاں اور حیرت انگیز نشانیاں رونما ہونا شروع ہو جاتی ہیں، جس بات کی غمازی کرتی ہیں کہ اب وہ شخص اللہ تعالیٰ کے غضب سے نکل کر اس کی آغوش رحمت میں آ چکا ہے۔ جب کوئی انسان اپنی لغزشوں اور خطاؤں پر دل کی گہرائیوں سے پشیمان ہوتا ہے، اپنے حقیقی مالک کے سامنے روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے اور اپنے نفس کی سرکشی کا اعتراف کرتے ہوئے استغفار کی پناہ لیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس بندے پر جس فضل و کرم کی بارش فرماتا ہے، اس کا تصور ہی انسان کے رونگٹے کھڑے کر دینے کے لیے کافی ہے۔ ذرا اس بات پر غور کیجیے کہ ایک ایسا شخص جو دن رات معصیت کے گہرے اور تاریک دلدل میں غرق ہو، جس کے قلب سیاہ پر نافرمانیوں اور گناہوں کی دبیش تہیں جم چکی ہوں اور جس کا شمار نیک و صالح افراد کی فہرست سے خارج ہو چکا ہو، وہ اگر کامل خلوص نیت اور سچی تڑپ کے ساتھ محض ایک مرتبہ دل سے استغفر اللہ کہہ دے تو زمین و آسمان کی تمام تر قوتیں اس کے حق میں بدل سکتی ہیں۔ لیکن یہاں یہ امر خاص طور پر قابل توجہ ہے کہ کیا محض زبان سے روایتی انداز میں ادا کیے گئے الفاظ ہی اثر رکھتے ہیں، یا پھر اس کے پیچھے قلب کی وہ کیفیت درکار ہے جو عرش الہی کو ہلا دے۔ اگر رب کائنات کسی بندے کے استغفار کو قبولیت کا تاج پہنا دے تو اس کی روزمرہ کی عملی زندگی میں کچھ ایسی واضح اور انقلابی تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں جو اسے خود یہ باور کروا دیتی ہیں کہ اب وہ اللہ کی خاص رحمت، فضل اور اس کی بے پایہ عنایات کے سائے میں داخل ہو چکا ہے۔ استغفار محض چند حروف اور الفاظ کا مجموعہ نہیں، بلکہ حقیقت میں یہ ایک ایسی عظیم اور تلسماتی روحانی کنجی ہے جو بند مقدر کے تمام زنگ آلود دروازوں کو وا کر دیتی ہے۔ یہ وہ کائناتی عمل ہے جو آنے والی بڑی سے بڑی مصیبتوں، بلاؤں اور آلام کا رخ موڑ دیتا ہے، جو بگڑے ہوئے نصیب کو سنوارتا ہے اور مقدر کی تاریکیوں کو نور میں تبدیل کر دیتا ہے۔ اگر یہ پاکیزہ عمل سچی نیت، اخلاص اور پختہ ارادے کے ساتھ کیا جائے تو یہ دنیاوی فقیروں کو وقت کا عظیم المرتبت بادشاہ بنا دیتا ہے، لا علاج اور سخت بیماروں کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا کرتا ہے، اور بڑے سے بڑے مجرموں اور گنہگاروں کو وقت کا مقرب اور ولی اللہ بنا دیتا ہے۔ لیکن استغفار کی قبولیت کو پرکھنے کا وہ کیا معیار ہے جس سے ایک عام انسان یہ جان سکے کہ اس کا کیا ہوا؟ استغفار واقعی اللہ تعالیٰ کی یہاں منظور ہو چکا ہے۔ ان مبارک اور نمایاں نشانیوں میں سے سب سے اولین اور اہم ترین نشانی دل کے بوجھ، بے چینی اور اضطراب کا کلی طور پر ختم ہو جانا ہے۔ بسا اوقات انسان اپنے اندر ایک عجیب سا ذہنی دباؤ اور شدید وحشت محسوس کرتا ہے، اس کی روح بے قرار رہتی ہے،
جیسے کوئی نادیدہ خوف اسے اندر ہی اندر کھوکھلا کر رہا ہو۔ در حقیقت یہ وہی ہولناک کیفیت ہے جو انسان کے کیے گئے گناہوں اور نافرمانیوں کے بوجھ کی وجہ سے قلب پر طاری ہوتی ہے۔ گناہ خاص صغیرہ ہو یا کبیرہ، اس کی تاریکی انسان کی روح کو بے دردی سے جکڑ لیتی ہے، مگر جب انسان سچی ندامت کے ساتھ بارگاہ الہی میں جھکتا ہے تو سب سے پہلی اور مثبت روحانی تبدیلی یہ رونما ہوتی ہے کہ اس کا بوجھل دل اچانک ہلکا اور پرسکون ہو جاتا ہے۔ اسے ایک ایسی ناقابل بیان طمانینت، راحت اور روحانی سکون کا احساس ہوتا ہے گویا کسی نے اس کے سینے سے ایک بھاری چٹان ہٹا دی ہو۔ یہ خوبصورت تبدیلی اس لیے واقع ہوتی ہے کہ استغفار گناہوں کی ان تمام زنگ آلود زنجیروں کو کاٹ پھینکتا ہے جو انسان کو باطنی طور پر قید رکھتی ہیں، جیسا کہ آقائے دو جہاں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، اور اگر وہ سچی توبہ کر لے تو وہ دل دوبارہ صیقل ہو کر چمک اٹھتا ہے۔ پس اگر استغفار کے بعد دل میں نور، فرحت اور تازگی محسوس ہو تو یہ پروردگار کی طرف سے پہلا خوش آئند اشارہ ہے کہ استغفار قبول ہو چکا ہے۔ اس مبارک سفر کی دوسری بڑی اور نمایاں علامت رزق، کمائی، وقت اور مال و اسباب میں غیر معمولی برکت اور کشادگی کا پیدا ہونا ہے۔ اکثر و بیشتر انسان دن رات سخت محنت کرتا ہے، اپنا خون پسینہ ایک کرتا ہے، لیکن اس کی کمائی میں کوئی برکت یا ثمر نظر نہیں آتا۔ رزق کے دروازے تنگ ہونے لگتے ہیں، ہر نئے قدم پر غیر متوقع رکاوٹیں اور بندشیں سر اٹھانے لگتی ہیں، اور یوں محسوس ہوتا ہے جیسے زندگی کا پہیہ جام ہو کر رہ گیا ہو۔ یہ دراصل ہماری اپنی کوتاہیوں اور گناہوں کی نحوست کا نتیجہ ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام کی زبانی نہایت بلیغ انداز میں ارشاد فرمایا ہے کہ اپنے رب سے بخشش مانگو، بے شک وہ بڑا بخشنے والا ہے۔ وہ تم پر آسمان سے موسلادھار بارشیں برسائے گا اور تمہاری مال اور اولاد کے ذریعے مدد فرمائے گا، اور تمہارے لیے سرسبز باغات اور میٹھے پانی کی نہریں جاری کر دے گا۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ سچے دل سے کیے گئے استغفار کی بدولت محض پچھلے گناہ ہی معاف نہیں ہوتے، بلکہ رب کائنات غیب سے رزق کے تمام بند دروازے بھی ہوا کر دیتا ہے۔ جب توبہ قبول ہوتی ہے تو روز مرہ کی زندگی میں غیبی برکتوں کا نزول شروع ہو جاتا ہے۔ پہلے جو رزق نہایت قلیل اور تنگ محسوس ہوتا تھا وہ اب نہ صرف کافی ہو جاتا ہے بلکہ اس میں بے پناہ برکت آ جاتی ہے۔ اگر کاروبار میں مسلسل گھاٹا ہو رہا ہو یا ملازمت کے حصول میں دشواریاں پیش آ رہی ہوں تو استغفار کی برکت سے اچانک ایسی راہیں ہموار ہوتی ہیں اور رزق کے وہ ذرائع پیدا ہوتی ہیں جن کا انسان نے کبھی وہم و گمان میں بھی تصور نہیں کیا ہوتا۔ استغفار کے شرف قبولیت پانے کی تیسری انتہائی اہم اور باطنی نشانی یہ ہے کہ انسان کے دل میں برے اور غلط کاموں کے خلاف شدید نفرت اور کراہت پیدا ہو جاتی ہے، جبکہ نیکی، طاعت اور بھلائی کی طرف اس کا قدرتی رجحان اور جھکاؤ بڑھ جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص زبان سے تو کثرت سے استغفار کر رہا ہو مگر اس کا دل ہنوز گناہوں کی لذت کی طرف مائل ہو تو اسے جان لینا چاہیے کہ اس کا استغفار ابھی تک اس کی روح کی گہرائیوں میں نہیں اترا، لیکن جب خالق کائنات کسی کی توبہ قبول فرما لیتا ہے تو اس شخص کے مزاج اور شخصیت میں حیرت انگیز انقلاب برپا ہوتا ہے۔ اس کا دل ہر قسم کی خرافات، برائیوں اور نافرمانیوں سے خود بخود دور بھاگنے لگتا ہے۔ بزرگان دین اور اولیاء کاملین فرماتے ہیں کہ اگر کسی ایک نیکی کے بعد دل دوسری نیکی کی طرف مائل ہو جائے تو یہ اس بات کی قطعی دلیل ہے
کہ پہلی نیکی بارگاہ الہی میں شرف قبولیت پا چکی ہے۔ بالکل اسی اصول کے تحت جس شخص کی توبہ قبول ہو جاتی ہے، اسے وہ گناہ جنہیں وہ پہلے معمولی اور حقیر سمجھتا تھا اب نہایت ہولناک، تباہ کن اور زہر قاتل محسوس ہونے لگتے ہیں۔ جو شخص پہلے نمازوں سے غفلت برتتا تھا، اب سجدوں کی لذت اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جاتی ہے۔ تلاوت قرآن، ذکر الہی اور علم دین کی مجالس اس کے لیے دنیا کی سب سے بڑی نعمت قرار پاتی ہیں۔ یہ مبارک انقلاب اس بات کا غماز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے باطن کی کامل اصلاح فرما دی ہے اور اسے تقوی و پرہیزگاری کے نور سے منور کر دیا ہے۔ چوتھی عظیم نشانی جس سے توبہ کی قبولیت کا یقین کامل ہوتا ہے، وہ دعاؤں کی تیز ترین قبولیت اور دل میں اللہ کی خاص قربت و محبت کا گہرا احساس ہے۔ بسا اوقات انسان اللہ سے بے شمار دعائیں مانگتا ہے، راتوں کو اٹھ اٹھ کر گڑ گڑاتا ہے، مگر بظاہر ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے دعائیں آسمان تک پہنچنے سے پہلے ہی کسی غیبی رکاوٹ کا شکار ہو گئی ہیں۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کی توبہ اور استغفار کو قبول فرما لیتا ہے تو اس کی سب سے بڑی خوشخبری یہ ہوتی ہے کہ اس کی زبان سے نکلی ہوئی دعائیں تیزی سے شرف قبولیت پانے لگتی ہیں۔ برسوں کی نامراد دعائیں اچانک اور غیبی انداز میں پوری ہونے لگتی ہیں۔ انسان کو اپنے باطن میں خالق سے ایک ایسا قرب محسوس ہوتا ہے جیسے اس کی ہر ایک پکار براہ راست سنی جا رہی ہو۔ در حقیقت گناہ بندے اور رب کے درمیان ایک مضبوط اور تاریک دیوار کھڑی کر دیتے ہیں جو دعاؤں کو عرش تک پہنچنے سے روکتی ہے۔ استغفار ایک ایسا طاقتور اور مجرب عمل ہے جو گناہوں کی ان تمام سیاہ دیواروں کو لمحوں میں مسمار کر دیتا ہے۔ جب استغفار کی آنسوؤں سے روح غسل کرتی ہے تو اللہ اور بندے کے درمیان کا تمام تر فاصلہ سمٹ جاتا ہے اور اللہ کی خاص معیت، محبت اور قرب کا وہ لازوال احساس پیدا ہوتا ہے جو کسی بھی بادشاہت سے بڑھ کر قیمتی ہوتا ہے۔ استغفار کی قبولیت کی پانچویں اور آخری نمایاں ترین نشانی انسان کی دنیاوی مشکلات، مصیبتوں اور پریشانیوں کا بتدریج اور حیرت انگیز طور پر ختم ہو جانا ہے۔ جب انسان کو ہر طرف سے بندشوں، الجھنوں اور مصائب نے گھیر رکھا ہو، ہر منصوبے میں ناکامی ہو رہی ہو اور یوں محسوس ہو جیسے گردش ایام مکمل طور پر اس کے خلاف ہو چکی ہے، تو خالص نیت کے ساتھ کیا گیا استغفار ان تمام آلام کا تریاق ثابت ہوتا ہے۔ جو ہی رب ذوالجلال بندے کا استغفار قبول فرماتا ہے، اس کی تاریک زندگی میں امید اور آسانی کا ایک نیا سورج طلوع ہوتا ہے۔ وہ مسائل جو پہلے ناقابل حل پہاڑ معلوم ہوتے تھے اب از خود حل ہونے لگتے ہیں۔ بندے کے گناہ محض آخرت ہی میں نہیں بلکہ اس دنیاوی زندگی میں بھی مصیبتوں کا سبب بنتے ہیں، اور سچا استغفار ان تمام آفات کو پلک جھپکتے میں دور کر دیتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا واضح ارشاد ہے کہ اللہ ان پر عذاب نازل کرنے والا نہیں ہے جب تک کہ وہ استغفار کرتے رہیں۔ چنانچہ جو لوگ اپنی زندگی کو استغفار سے مزین کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں ناگہانی مصیبتوں سے محفوظ رکھتا ہے اور ان پر آنے والی آزمائشوں کو اپنی بے پایہ رحمت سے آسانیوں اور طمانینت میں تبدیل فرما دیتا ہے۔ ہمیں یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا سمندر بے کراں اور لامحدود ہے۔ انسان سے خواہ کتنی ہی سنگین، بڑے اور شرمناک گناہ کیوں نہ سرزد ہو چکے ہوں، اسے کبھی بھی اپنے خالق کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے بھی کہیں زیادہ محبت کرتا ہے۔ جب کوئی نافرمان اور بھٹکا ہوا بندہ ندامت کی آنسوؤں کے ساتھ اپنے رب کے در پر واپس لوٹتا ہے تو اللہ اسے ہرگز دھتکارتا نہیں
بلکہ اپنی رحمت اور مغفرت کی وسیع واریز آغوش میں چھپا لیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے یہ بات ثابت ہے کہ اگر انسان کے گناہ آسمان و زمین کی وسعتوں کو بھی بھر دیں مگر وہ سچے دل سے توبہ کر لے تو اللہ اسے معاف فرما دیتا ہے۔ خالق کائنات کو اپنے بندے کی توبہ سے اس قدر خوشی ہوتی ہے جس کا اندازہ اس مسافر کی کیفیت سے لگایا جا سکتا ہے جس کی سواری اور تمام تر ساز و سامان کسی بھی آب و گیاہ صحرا میں گم ہو گیا ہو اور پھر اچانک اسے سب کچھ واپس مل جائے۔ اللہ تعالیٰ صرف گناہوں کو معاف ہی نہیں فرماتا بلکہ اس کا کرم یہ ہے کہ وہ سچی توبہ کرنے والے کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی اپنے بندے سے بے پناہ محبت کا نقطۂ عروج ہے کہ وہ مجرم کو نہ صرف معاف کرتا ہے بلکہ اسے مقربین اور محبوبین کے درجے تک پہنچا دیتا ہے۔ شیطان ہمیشہ یہی مذموم کوشش کرتا ہے کہ انسان گناہ کے بعد رحمت خداوندی سے مکمل طور پر مایوس ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے اللہ کی رحمت سے ہرگز مایوس نہ ہونا۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تمام گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے دلوں کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے لغزشوں کو درگزر فرمائے، ہمیں کثرت سے استغفار کرنے والوں میں شامل فرمائے اور ہماری بقیہ زندگی قرآن و سنت کے نورانی احکامات کے سائے میں بابرکت اور پرنور انداز میں گزارنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔